ایک وقت کی بات ہے، ایک شہر کے کونے میں ایک آدمی رہتا تھا۔ نام تھا زاہد۔ اس کی زندگی کا ہر پہلو گناہوں سے بھرا ہوا تھا۔ شراب، جوا، برے کام، جو بھی حرام تھا وہ سب اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر راستے بدل لیتے تھے۔ مسجد کا رخ اس نے سالوں پہلے چھوڑ دیا تھا، لیکن زاہد کا دل کبھی کبھی بے چین ہوتا۔ اکثر راتوں کو اکیلے بیٹھ کر اپنی زندگی کے فیصلوں پر سوچتا۔ اس کی ماں ایک بہت پاکی عورت تھی، ہر روز اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ نمازوں کے بعد اس کے آنسوؤں کا سلسلہ کبھی رکتا نہیں تھا۔ ہر سجدے میں وہ صرف ایک ہی دعا مانگتی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، زاہد رات کو شراب پی کر واپس گھر لوٹ رہا تھا۔ سڑک پہ اندھیرا تھا، لیکن اس کے دل کا اندھیرا اسے کہیں گہرا تھا۔ اچانک ایک پرانی مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک بزرگ پر پڑی۔ وہ سجدے میں تھے اور ان کی آواز سنائی دے رہی تھی، یا اللہ، اگر میری دعا کسی گناہ گار کو تجھ تک واپس لے آئے تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ زاہد کا قدم رک گیا، اس کے کان میں وہ لفظ گونج رہے تھے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ دل کا ایک حصہ ہل گیا ہے۔ اس رات اس نے شراب نہیں پی، صرف سوچتا رہا وہ بزرگ کون تھے، کیوں ان کی دعا اس کے دل تک پہنچ گئی۔ اگلی صبح پہلی بار اس نے صبح کی اذان سنی، اور اس اذان میں کچھ ایسا تھا جو اسے کھینچ لایا۔ مسجد کے باہر تک گیا، لیکن اندر نہیں گیا، بس باہر کھڑا رہا۔ دیکھ رہا تھا لوگ سجدے میں کیسے گرے ہیں، اللہ سے کیسے بات کر رہے ہیں۔ اس دن کے بعد ایک نیا سفر شروع ہوا۔ زاہد نے اپنے آپ سے وعدہ کیا، میں بدلنا چاہتا ہوں، لیکن میں گناہ گار ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اس کی ماں نے کہا، بیٹا، رب کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ اگر تو ایک قدم اللہ کی طرف اٹھائے تو وہ تجھے دوڑ کر گلے لگاتا ہے۔ اس نے دھیرے دھیرے سب کچھ چھوڑ دیا، شراب، جوا، برے دوست، سب کچھ۔ دن بھر وہ ایک مدرسے کے پاس جا کر بیٹھتا، وہاں کے بچوں کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا، کبھی کبھی ان کے لیے خریداری کرتا۔ مسجد میں آنا جانا شروع کیا، ہر نماز میں صرف ایک ہی دعا کرتا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنا بنا لے۔ وقت بیتا، لوگ حیران تھے، جو زاہد کبھی ہر برائی کا سمبل تھا اب وہ لوگوں کی مدد کرتا، روز نماز پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا۔ اس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، آنکھوں میں سکون تھا۔ ایک وقت آیا جب اس نے پورا قرآن پڑھ لیا، ہر آیات اس کے دل کو چھو جاتی۔ جب وہ سورہ زمر آیات 53 تک پہنچا، اس کی آنکھیں بھر آئی۔ کہہ دو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ آیات اس کے لیے تھی، ایسے لگا جیسے اللہ اس سے کہہ رہا ہو، آ جا زاہد، اب دیر مت کر۔ زاہد اب ہر فرائیڈے مسجد میں درس دیتا، اپنی کہانی بتاتا، کیسے وہ گر گیا تھا، کیسے اللہ نے اسے اٹھایا۔ لوگ رونے لگتے سن کر، اس کی کہانی میں انہیں اپنا چہرہ دکھائی دیتا۔ ایک روز ایک نوجوان اس کے پاس آیا، رو رہا تھا، بولا، بھائی جان میں بھی آپ جیسا تھا، پر آپ کی بات سن کر لگتا ہے میں بھی سدھر سکتا ہوں۔ زاہد اس سے گلے لگایا اور بولا، اگر میں سدھر سکتا ہوں تو ہر کوئی سدھر سکتا ہے، رب کی رحمت کسی پر بند نہیں ہوتی۔ اس دن زاہد نے سمجھا، اس کی زندگی کا اصلی مقصد صرف اپنی توبہ نہیں تھا، بلکہ دوسروں کو بھی ایمان کی طرف لانا تھا۔ سالوں بعد ایک دن جب اس کی ماں کا انتقال ہوا، زاہد نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی، آپ کی دعا نے مجھے بچایا، آج میں آپ کو خوشی سے رخصت کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جب کوئی بندہ دل سے اللہ سے واپس جڑتا ہے تو زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی اس کی خوشی میں سجدہ کرتا ہے۔ زاہد کا سفر یہی ثبوت تھا کہ چاہے انسان کتنا بھی گر جائے، اگر نیت صاف ہو تو رب اسے کبھی ٹھکراتا نہیں۔ آج بھی اگر کوئی اس شہر کی پرانی مسجد کے پاس سے گزرتا ہے تو وہاں ایک بزرگ ملتے ہیں، لوگ انہیں استاد زاہد کہتے ہیں۔ وہ ہر کسی سے صرف ایک بات کہتے ہیں، مت سوچنا کہ تمہارا گناہ تمہارے رب کی رحمت سے بڑا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چھوٹی بڑی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہو،
اللہ سے واپس جڑنا کبھی دیر نہیں ہوتا۔